مکہ مکرمہ اس زمانے میں عرب کا سب سے بڑا تجارتی مرکز تھا۔ یہاں کے قبیلے دور دراز کے ملکوں تک قافلے بھیج کر مال لاتے اور بیچتے تھے۔ قریش کے معزز گھرانے کی ایک باعزت اور مالدار خاتون حضرت ختیجہ بنت خویلد بھی تجارت میں مشہور تھیں۔ آپ نہایت ذہین، معاملہ فہم اور باعزت خاتون تھیں اور آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے تجارتی قافلے شام، یمن اور دیگر علاقوں تک جاتے تھے۔ آپ اکثر بھروسہ مند اور قابل لوگ تلاش کرتی تھیں جو ان کے سامان تجارت کو لے کر جائیں اور دیانت داری سے کاروبار کریں۔ مکہ میں ایک نوجوان ایسا تھا جو سچائی اور امانت داری میں اپنی مثال آپ تھا۔ لوگ اسے الصادق یعنی سچ بولنے والا اور الامین یعنی امانت دار کہتے تھے۔ یہ تھے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، نرمی اور سچائی کے قصے سنے تو دل میں یہ خیال آیا کہ اگر یہ نوجوان میرا سامان تجارت لے کر شام جائے تو یہ سفر نفع اور عزت دونوں لے کر لوٹے گا۔ آپ نے اپنے قریبی خادم میسرہ کو بھیج کر یہ پیشکش کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلے کی قیادت کریں اور اس کے بدلے عام سے زیادہ منافع کا حصہ دیا جائے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عظیم سفر اور ایک خوبصورت کہانی کا آغاز ہوا۔ شام کا تجارتی سفر اور دیانتداری کی جھلک۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وفادار خادم میسرہ بھی ساتھ تھے تاکہ قافلے کی نگرانی اور سفر کی سہولت میں مدد دے سکیں۔ راستے میں میسرہ نے ایک بات بار بار محسوس کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف لین دین میں سچائی کا مظاہرہ کرتے ہیں بلکہ ہر موقع پر انصاف اور نرمی اختیار کرتے ہیں۔ جب قافلہ شام پہنچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں سامان بہترین قیمت پر فروخت کیا اور پھر وہاں سے مال خرید کر واپس لے آئے۔ پورے لین دین میں ایک بھی ایسا موقع نہ آیا کہ کسی کو دھوکہ دیا جائے یا ناجائز منافع کمایا جائے۔ اس کے برعکس جہاں خریدار یا بیچنے والا کمزور یا لا علم نظر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے اس کی بھلائی کا مشورہ دیا۔ میسرہ نے سفر کے دوران ایک بات اور عجیب بات بھی نوٹ کی۔ دوپہر کی تپتی دھوپ میں جب سب لوگ سخت گرمی سے بحال تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کی رہا تھا، جیسے قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی ہو۔ واپسی پر قافلے کو عام سے کہیں زیادہ نفع ہوا۔ میسرہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو نہ صرف اس کامیاب تجارت کی خبر دی بلکہ راستے بھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، نرم گفتاری، شرافت اور غیر معمولی عزت و وقار کے قصے بھی سنائے۔ یہ سب سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کے دل اور بھی مطمئن ہو گیا کہ یہ نوجوان عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح کا پیغام۔ جب میسرہ نے شام کی تجارتی سفر کی تمام تفصیلات حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کو سنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری، نرمی، معاملہ فہمی اور غیر معمولی اخلاق کے بارے میں، تو حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا کا دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ شخصیت عام انسانوں سے بالکل مختلف ہے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا خود ایک باوقار، ذہین اور بلند مرتبہ خاتون تھیں۔ آپ نے سوچا کہ اگر اپنی زندگی کا ساتھی چننا ہے تو اس سے بہتر شخصیت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ نے اپنے قریبی دوست اور رشتہ دار نفیسہ بنت منیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ وہ نکاح کے بارے میں بات کریں۔ نفیسہ نے نہایت احترام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور گفتگو کے دوران آپ کے دل کا حال جاننے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا، اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو کیسا رہے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ نفیسہ نے جواب دیا، ایسی خاتون سے جو عزت دار ہو، مالدار ہو، شریف ہو اور تمہارے کردار کی معترف ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ نفیسہ نے مسکرا کر کہا، ختیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت وقار سے فرمایا کہ اگر یہ ان کی رضامندی سے ہے تو وہ اس رشتے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر نفیسہ خوشی خوشی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آئیں اور انہیں یہ خبر دی۔ کچھ دن بعد دونوں خاندانوں کے معزز افراد جمع ہوئے، نکاح کا خطبہ پڑھا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مہر ادا کیا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔
یہ نکاح نہ صرف محبت اور اعتماد کی بنیاد پر قائم ہوا بلکہ آئندہ زندگی میں دونوں نے ایک دوسرے کا بے مثال ساتھ نبھایا۔ دوست، نکاح کے بعد حضرت خدیجہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشترکہ زندگی نہایت محبت، سکون اور اعتماد سے گزری۔ حضرت خدیجہ نے اپنی دولت، تجربے اور فراست کو نہ صرف گھر کے انتظام میں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی اور معاشرتی سرگرمیوں میں بھی استعمال کیا۔ وہ ہر مشکل وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتیں، حوصلہ بڑھاتیں اور مشورہ دیتیں۔ مزید یہ کہ مکی زندگی کے ابتدائی دور میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر گھر لوٹے تو حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی۔ آپ کی سچائی، امانت داری اور بلند اخلاق کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ الفاظ نہ صرف حوصلہ افزا تھے بلکہ آئندہ کے مشن میں ایک مضبوط بنیاد بھی بنے۔ یوں یہ رشتہ صرف زوجیت کا نہیں بلکہ ایک عظیم شراکت داری کا نمونہ تھا جس میں ایک دوسرے کے اعتماد، احترام اور قربانی کی مثالیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں۔ دوست، نکاح کے بعد کے برسوں میں حضرت خدیجہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہایت خوشگوار اور بابرکت رہی۔ اللہ نے آپ دونوں کو قاسم، عبداللہ، زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، کلثوم رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جیسے نیک اور صالح اولاد سے نوازا۔ گھر کا ماحول محبت، سکون اور باہمی احترام سے بھرپور تھا۔ تجارت میں بھی حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل بھروسہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچائی اور دیانت سے کاروبار کو مزید ترقی دی اور مکہ کے تاجر آپ کی ایمانداری کے معترف ہو گئے۔ حضرت خدیجہ ہمیشہ اس کامیابی پر شکر ادا کرتیں اور ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتیں۔ یہی وہ پرامن اور محبت بھرا دور تھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اور غور و فکر کے لیے غار حرا کا رخ کرنے لگے۔ حضرت خدیجہ نہ صرف اس عمل کی حامی تھیں بلکہ آپ کے لیے کھانے پینے کا انتظام بھی کرتیں تاکہ آپ یکسوئی سے عبادت کر سکیں۔ یہ سب اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ نہ صرف ایک مثالی بیوی بلکہ ایک مضبوط سہارا اور مخلص شریک حیات تھیں۔ دوست، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہتے تو حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانے، پانی اور دیگر ضروریات خود لے کر پہنچتیں۔ ان کا یہ خلوص اور خدمت اس بات کی علامت تھی کہ وہ دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد اور مشن کو سمجھتیں اور اس میں اپنا کردار ادا کرتی تھیں۔ پھر وہ عظیم دن آیا جب پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ کا حکم دیا۔ یہ لمحہ کائنات کی تاریخ کا سنگ میل تھا، لیکن اس تجربے کی ہیبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ تیزی سے گھر واپس آئے اور فرمایا، مجھے کمبل اڑھا دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیموں اور محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور سچائی کے راستے پر چلتے ہیں۔ یہ الفاظ نہ صرف حوصلہ افزا تھے بلکہ آئندہ کے مشن میں ایک مضبوط بنیاد بھی بنے۔ حضرت خدیجہ نے اسی وقت آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس وحی کی حقیقت سے آگاہ کر سکیں۔ دوست، حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے گھر لے گئیں جو ان کے چچا زاد بھائی اور علم و کتابت میں ماہر شخص تھے۔ ورقہ اہل کتاب میں سے تھے اور عبرانی زبان جانتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی وحی کا واقعہ بیان فرمایا تو ورقہ نے سن کر کہا، یہ وہی ناموس اکبر یعنی حضرت جبرائیل ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے جواب دیا کہ جی ہاں، کیونکہ جو شخص بھی وہی پیغام لے کر آیا جو آپ لائے ہیں اسے دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ یہ ملاقات اس بات کی نشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کوئی عام کام نہیں بلکہ انبیاء کے مشن کا تسلسل تھا۔
حضرت خدیجہ نے ورقہ کی باتوں سے مزید حوصلہ پایا اور اپنی زندگی کے باقی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے کام میں ہر طرح سے آپ کا ساتھ دینے کا عہد مزید پختہ کر لیا۔ دوست، اس واقعے کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رک گیا، جسے فترت وحی کہا جاتا ہے۔ یہ وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر اور انتظار کا امتحان تھا، مگر حضرت خدیجہ نے ہر لمحہ آپ کا حوصلہ بلند رکھا۔ وہ کہتی کہ اللہ نے آپ کو ایک عظیم مقصد کے لیے چنا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پھر ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین حالت میں گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ نے آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی اور آپ کو یاد دلایا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کچھ عرصے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور یہ اعلان ہوا کہ آپ کو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کیا اور ایمان لانے والوں میں اول المؤمنین کا شرف پایا۔ انہوں نے نہ صرف ایمان لایا بلکہ اپنا مال، وقت اور سکون سب اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ مکی دور کی سختیوں، کفار کی مخالفت اور معاشرتی بائیکاٹ میں بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑی رہیں اور کبھی کسی لمحے اپنے عزم میں کمی نہ آنے دی۔ دوست، جب مکے کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پر ظلم و ستم بڑھا دیا تو حالات اس قدر سنگین ہو گئے کہ مسلمانوں کا مکمل سماجی اور معاشی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک شعب ابی طالب میں جاری رہا، جہاں کھانے پینے کی اشیاء تک پہنچنا تقریباً ناممکن تھا۔ ان سخت دنوں میں حضرت خدیجہ نے اپنی ساری دولت مسلمانوں کی خدمت میں لگا دی۔ وہ خود بھوک اور پیاس برداشت کرتیں لیکن کبھی شکایت نہ کرتیں۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ رسول اللہ اور اسلام کے پیروکار محفوظ رہیں۔ یہ قربانیاں ان کی عظیم شخصیت کا ثبوت ہیں، مگر اس مستقل مشقت اور کمزوری نے ان کی صحت پر گہرا اثر ڈالا۔ بائیکاٹ ختم ہونے کے تھوڑے عرصے بعد حضرت خدیجہ کا وصال ہو گیا۔ اس غمگین سال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا، کیونکہ اسی سال آپ کے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ حضرت خدیجہ کا کردار اور قربانیاں آج بھی ایمان، محبت اور وفاداری کی سب سے روشن مثال ہیں۔